وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الكمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بدرك العين السيف مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله ستره عليه بعده امدادكن ازل جوہم آزادکن دردی دنیا شاد دنیا خوش لازم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکہ سارا پیر کامل کاملہ رہنما مگر داد بلا افتاد چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مشرا خواجہ فیض رحمت للعالمین چشم طرف فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گج بج کے پڑھو الصلاۃ والسلام السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ سیدنا محمد. دیکھو تو فضیلت پر یاد آتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی صاحب اس رات کے گزارش کیا ہے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے. اور آج جو ابھی رات گزری اور جو دن گزر رہا ہے یہ پورے سمجھ لیں اس مبارک دن کا وظیفہ درود شریف ہے. درود شریف آپ نے سنا ہوگا. الحمدللہ یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سرکار کے غلام آپ کی کلمہ پڑھنے والے وقت ولادت اس سوانی گھڑی پر سب نے درود پاک پڑھا ہے. یہ صرف اس کائنات والوں نے نہیں پڑھا اس کائنات والوں نے بھی پڑھا ہے. اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں حدیث پاک حافظین آگیا تھا حدیث پاک سماعت کریں اپنے ایمان کو تازہ کریں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ سے محبت کرتے ہوئے مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آ گئی جب تک میری زیارت نصیب نہیں ہوگا. پہلے میری زیارت کرے گا پھر اسے موت آئے گی. دوسری حدیث پاک میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہوئے مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اس کو موت ایسے آئے گی جیسے انبیاء کو موت آتی ہے. جلدی جلدی میں سنا رہا ہوں. تیسری حدیث پاک میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جو محبت کرتا ہوا میرا محبت سے پڑھ میرا امتی دنیا میں رہ کر مجھ سے محبت کر کے پھر مجھ سے درود و سلام پڑھے گا میرے اوپر تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا. دو انگلیوں کا اشارہ کر کے میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا. کہ اس میں تھوڑا سا خلا آ سکتا ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ جل کر جنت میں جائے گا. اور عزیزان گرامی جو اپنے لجپال نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے بخت چمک جاتے ہیں اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے اس کی اولاد فرما بردار بنتی ہے. یہ میں ساری جلدی جلدی حدیثیں سنا رہا ہوں. میں نے باتیں آپ سے بہت زیادہ کرنی ہیں اور انشاءاللہ تقریباً 7:30 بجے جو جلوس کا ٹائم ہے تو اس میں بھی ہم نے انشاءاللہ شرکت کرنی ہے. تو کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے اپنی گفتگو کو اور اس محفل پاک کو اختتام کیا جائے. تو اس لیے میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں. آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس موضوع پر. آخری حدیث پاک آپ خاموش بیٹھے ہیں تاکہ آپ کی خاموشی کا تالا ٹوٹ جائے. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے. آ کر عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے. میرے نجبات نبی کی بارگاہ میں جبریل کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے. تو سرکار نے فرمایا جبریل بتا تو صحیح کتنی کو طاقت دی ہے. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اگر میں چاہوں تو دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر جتنا پانی ہے ان کی قطرات کو گن سکتا ہوں. کوئی گن سکتا ہے؟ ایک پیالہ ایک گلاس آپ کے سامنے پانی کا ہو تو اس کی قطرات آپ نہیں گن سکتے. لیکن جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں دریاؤں اور سمندروں کے اندر جتنا پانی ہے ان کے قطرات کو گن سکتا ہوں. دوسری مرتبہ پھر جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں میں ان کے پتوں کو گن سکتا ہوں. تیسری مرتبہ پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں اے آمنہ کے لال، اے زہرا کے بابا، مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں. لیکن پھر جبریل ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اے آمنہ کے لال، لیکن جب آپ کا امتی یہ حدیث پاک سن کے پھر بھی جس کا خاموشی کا تالا نہیں ٹوٹے گا بڑا افسوس ہوگا. جبریل ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا امتی آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس وقت میرا رب اس تیرے امتی پر جتنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے میں جبریل وہ نہیں گن سکتا. یا رسول اللہ میں ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، پانچوں کے قطرات کو گن سکتا ہوں، درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، لیکن آپ کا امتی جب آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس وقت پروردگار آپ کے امتی پر جتنی رحمتیں جتنی برکتیں نازل کرتا ہے میں جبریل وہ نہیں گن سکتا. تو خود اندازہ لگائیں کہ پھر میرا رب اس بندے سے کتنا خوش ہو کر کتنا کرم کرتا ہوگا، کتنا اس بندے کو نوازتا ہوگا کہ جبریل بھی اس کی رحمتیں نہیں گن سکتا، اس کی برکتیں نہیں گن سکتا. تو اس لیے گج بج کے محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حبیبا یوچی شان والیا جے تو آئیوں تے بہار آیا. حبیبا یوچی شان والیا جے تو آئیوں تے بہار آیا. حبیبا یوچی مل کے محبت سے پڑھ لیں حبیبا یوچی شان والیا جے تو آئیوں تے بہار آیا. اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تانوں رب نے بھی خوشیاں منا. حبیبا یوچی شان والیا جے تو آئیوں تے بہار آیا. زلف تیری دے کنڈل سونے مولا تیرے دل انمولے. زلف تیری دے کنڈل سونے مولا تیرے دل چاند سدا لبدا پھرے تیرے مکھ دیاں بیک صفایا. حبیبا یوچی شان والیا کہ تو آئیوں تے بہار آیا. حبیبا یوچی شان والیا کہ تو آئیوں تے بہار آیا. عرب شریف دیا سردارا آمینہ پاکی دیا دلدارا. عرب شریف دیا سردارا آمینہ پاکی دیا دلدارا.
کدو جمدیا نت نت ماں حبیبا یوچی جے تو آیو تے بہارا یا حبیبا یوچی شان والیا جے تو آیو تے بہارا یا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تانو رب نے بھی خوشیاں بنایا حبیبا یوچی شان والیا کہ تو آیو تے بہارا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آمن والی بآزم شانہ و عدم برہانہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور شافی یوم نشور حضور صدر کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں مقبوسار زمان سید سربراہ حمد وسا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں حدیعت درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام بزرگ دوستو عزیز نوجوان ساتھیو اللہ کی طرف آنے والے نیک نمازیو آپ میرے مزاج سے واقف ہیں میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں آپ حج میں مجھے سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آج ہم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں اور اپنے نبی کی محفل اپنے نبی کی بزم ان کے عشق میں ان کی محبت میں سجائے ہوئے بیٹھے ہیں ہماری اس محفل کا مقصد اور کوئی نہیں بس یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس صورت میں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا اسی موضوع کے مطابق میں نے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے جو کلمات طیبات پڑھے اللہ کریم نے اس میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تو بے شک تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بندوں پر احسان کیا میں نے لوگوں پر احسان کیا نہیں رب تعالیٰ فرما رہے میں نے مومنوں پر احسان کیا ایمان والوں پر احسان کیا کیا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا ان کو اپنا محبوب عطا کیا ہے اچھا یارو یہ آپ نے بھی غور کرنا ہے گھر میں جا کے ابھی تو آپ بڑی افسردہ ہو کے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عیدوں کی عید سردار ہے چھوٹی عید آتی ہے آپ کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے بڑی عید آتی ہے آپ کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے باقی تہوار آتے ہیں تو آپ کے چہرے کھلے ہوتے ہیں اللہ کریم اس دنیا میں بھی کھلتا رکھے اور قیامت کے دن معاشر کے دن میں بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو آپ میلاد کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں اور بڑے پریشان بیٹھے ہیں آپ کے چہرے پر بارہ نہیں بجنے چاہیے بلکہ آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہونا چاہیے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے عزیزان گرامی آپ نے سوچنا کیا ہے گھر میں جا کے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی کائنات میں عطا کیا ہے کسی پر احسان نہیں جتایا یہ توجہ میری طرف کریں میں نے بالکل مختصر سے آپ سے بات کرنی ہے اللہ کریم نے ہمیں صحت عطا کی ہمیں جسم دیا یہ بھی رب کی نعمت ہے لیکن رب نے شکر ادا نہیں کیا احسان نہیں جتلایا اللہ کریم نے ہمیں جناب والا اولاد عطا کی اولاد رب کی نعمت ہے لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اللہ نے جناب والا ہمیں کاروبار دیا لیکن احسان نہیں جتلایا گھر دیا احسان نہیں جتلایا جسم دیا احسان نہیں جتلایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اللہ کی ہر نعمت کا زوال ہے ہر نعمت کا کمال ہے اللہ نے ہمیں اتنی انگنت
نعمتیں عطا کی ہیں۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری نعمتوں اگر گننا چاہو نا، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ اے بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا، لیکن یہاں آ کر رب تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ساری نعمتیں وہ ایک طرف، اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور مصطفیٰ کی جو اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، یہ نعمت عظمیٰ، یہ نعمت ایک طرف۔ اس کا مقابلہ میں نہیں کہہ رہا کہ کر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث کا سہارا لے کر آپ کو حدیث یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن سے بڑا مان تھا، اپنی نیکیوں پر بڑی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اسے اپنی نیکیوں پر بڑا مان تھا۔ اس نے کہا کہ باری تعالیٰ میری نیکیاں بڑی ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں دوسرے پلڑے میں میری ساری نعمتیں جو میں نے اس بندے کو دی تھی اس میں سے ایک نعمت، وہ بھی سب سے ادنا نعمت، وہ دوسرے پلڑے میں رکھو۔ فرشتوں نے جب اس کی پروردگار کی ایک ادنا نعمت دوسرے پلڑے میں رکھی تو سرکار فرماتے ہیں کہ نیکیوں والا پلڑا وہ ہلکا ہو گیا۔ رب کی نعمت کا ایک نعمت تھی اور ہلکی نعمت تھی، اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نعمت تھی؟ وہ رب کی کون سی نعمت تھی؟ اب یہ جملہ سننے والا ہے اور دل کی تختی پر نوٹ کرنے والا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں جتنے اس نے سال یہ تھے سارے نہیں، صرف ایک سال۔ ایک طرف اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ہیں، دوسری طرف رب کی ایک نعمت ایک سانس ہے۔ جب ایک سانس ساری زندگی پر اس کا حق نہیں ادا کر سکے، وہ حقیر ہو گئی، رب کی نعمت زیادہ ہو گئی۔ اب سوچئے اور اس بات کو سمجھیے، جب سب سے ادنا نعمت، چھوٹی نعمت وہ ساری زندگی کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو رب کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت ہے، سب سے بلند نعمت ہے، جو اس کا محبوب ہے، اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ادنا نیکی صرف ایک سانس۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، ہم زندگی میں دن میں پتہ نہیں کتنے سانس لے لیتے ہیں۔ رب کی اتنی چھوٹی سی نعمت، پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف گئی، چھوٹی سی رب کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا محبوب ہے، اس پر رب کو بھی مان ہے، جس پر رب کو بھی مان ہے۔ کیسے؟ شاید آپ ابھی تک بات سمجھے نہیں۔ ساری نیکیاں رب نے دی، ساری نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا، اور اپنا محبوب دے کر رب نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ تم نے ہمیں جسم دیا، صحت دی، دولت دی، بیوی دی، ماں باپ دیا، کاروبار دیا، گاڑی دی، کوٹھی دی، بنگلہ دیا، اللہ نے ہر نعمت دی، پھل دیے روشنی کے لیے، سورج چاند ستارے اللہ کریم نے ہمارے لیے اس رہنے کے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اللہ کریم نے ہمارے لیے رحمت کے بادل برسائے، رحمت برسائی، اللہ نے ہر نعمت ہمیں دی، تو لیکن احسان نہیں جتلایا۔ کس لیے؟ رب فرماتا ہے میرے بندو، میرے مومنوں سنو، میں نے تمہیں ہر نعمت دی، احسان نہیں جتلایا، اس لیے کہ میری ہر نعمت عام ہے، محمد خاص ہے۔ میری ہر نعمت عام ہے، میرا محبوب محمد خاص ہے۔
وہ میری خاص رحمت ہے، وہ میری خاص نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے خزانے میں یہ اللہ کی ایسی جو ہمارے نبی ہیں، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہیں کہ ان میں کمی واقعہ نہیں ہو سکتی، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ دوسری اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے۔ صحت اللہ کی بولے نعمت ہے، کبھی بیمار کبھی تندرست، کبھی آ گئی۔ کاروبار اللہ کی نعمت ہے، کبھی کاروبار چلتا ہے کبھی بند، اللہ کی نعمت میں کمی آ گئی۔ اس میں دولت اللہ کی نعمت ہے، کبھی بندے کے پاس دولت ہوتی ہے، کبھی بولے سارے بولے کبھی نہیں ہوتی۔ اس نعمت میں کمی آتی رہتی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میرے مومن، اے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اس لیے کہ میری باقی ساری نعمتوں میں کمی آ سکتی ہے، لیکن میرا محمد مصطفیٰ اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ میری ایسی نعمت ہے، اس میں کمی نہیں آ سکتی، اس میں کمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جو نعمتیں ہیں وہ ختم بھی ہو سکتی ہیں، اور رب تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا اے بندو میں نے تمہارے اوپر مومنوں تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور احسان اس لیے جتلایا ہے کہ باقی جتنی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں وہ میرے پاس اور بھی ہیں۔ یہ بات بڑی گہرائی سے آپ نے سنی ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے کہ اے بندو جو میں نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں میرے خزانے میں اور بھی ہیں۔ گاڑی چلی گئی، اللہ نے اس سے بہتر گاڑی دے دی۔ گھر چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ اولاد چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اور دے دی۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے یہ آپ نے گھر جا کر سوچنا ہے، وہ اگر چلی جائے تو اس سے بہتر نعمت آ سکتی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان اس لیے کیا ہے اپنا محبوب بھیج کر، اور احسان اس لیے جتلایا ہے کہ باقی نعمتیں میرے خزانے میں اور ہیں، لیکن مصطفیٰ میرے خزانے میں اور اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے خزانے میں اور ہیں، لیکن مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی اللہ کے خزانے میں اور کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک ہی محمد بنایا سی جڑا توانوں دے چھڑیا، میرا ایک ہی محبوب سی جڑا میں توانوں دے چھڑیا، اس واسطے تواڈے تے احسان کیا۔ عزیزان گرامی پھر اسی اس احسان کا شکریہ نہ ادا کریے، اس احسان کا شکریہ نہ ادا کریے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جتنی اس کی نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جائے تو ان کا حساب وہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کا حساب ہو جاتا ہے، لیکن دو ایسے کام ہیں جن پر اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا حساب بھی کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ دو کام ایسے ہیں جن پر اللہ اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا حساب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو دل سے معاف کر دینا، کسی کو دل سے بڑا مشکل کام ہے یا نہیں؟ جو سمجھتے ہیں وہ تو بولے نہ یار، دل نہیں کرتا کہ یار اس کو معاف کر دیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے پھر بھی دل سے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اتنا اجر دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے کہ حساب نہیں کوئی۔ فرمایا دوسری بات جو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے بھی اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا حساب کوئی نہیں۔ تو
تو عزیزان گرامی ہم شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ آج صرف ہم نہیں محفل سجا کے بیٹھے، یہ سرکار کے دور میں صحابہ نے بھی سجائی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی، پتہ نہیں لوگ کس طریقے سے بخاری کو پڑھتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. اگر بخاری شریف پڑھنی ہے تو دل میں سرکار کا عشق پیدا کرو، پھر بخاری شریف پڑھو. حدیثیں وہی ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی لگی ہوتی ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی انہوں نے یہ کیا. اب حدیث شریف واضح ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو سادہ لوگ بیٹھے ہیں. حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حدیث نہ ہو میں ذمہ دار. صحابہ ایسے محفل سجا کے بیٹھے تھے مسجد میں، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ محفل سجا کے بیٹھے ہیں. صحابہ بھی محفل سجا کر مسجد میں بیٹھے تھے اور باتیں کیا کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا معبود دے دیا ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آج فجر کے بعد محفل سجا کر بیٹھے ہیں بندگی والے. تو صحابہ بھی ایسے مسجد نبوی میں محفل سجا کر بیٹھے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنا محبوب دے دیا ہے، اپنا پیارا رسول ہمیں عطا کر دیا ہے. یہ ابھی صحابہ باتیں کر رہے تھے کہ سرکار چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گیا. سرکار نے آ کر پوچھا کہ صحابہ یہ کیسی محفل ہے، کس لیے لگا کے بیٹھے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کس بات پر اللہ کا شکر؟ یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا رسول ہمیں عطا کر دیا. سرکار نے سنا تو فرمایا اچھا واقعہ ہی اس لیے محفل کر رہے ہیں آپ اسی بات پر؟ ہاں یا رسول اللہ ہمارا یہی منشا تھی، ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم اس لیے محفل سجا کے بیٹھے تھے. تو سرکار نے فرمایا پھر قسم اٹھاؤ کہ واقعہ ہی اسی بات پر آپ محفل سجا کے بیٹھے تھے. صحابہ نے قسم بیان کر دی، اٹھا دی. سرکار نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شک کی وجہ سے آپ سے قسم لی ہے، نہیں، آپ کا انعام میرے پاس آیا ہوا ہے. آپ کا انعام میرے پاس آیا ہوا ہے. میں چاہتا تھا کہ انعام دینے سے پہلے تصدیق کر لوں. جی اصل کیا انعام ہے؟ تو اب میرے اور آپ کے قریب لجپال نبی جس کی ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس. میں گھر میں بیٹھا تھا تو میرے پاس جبریل آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مجھے خبر دی یا رسول اللہ آپ کے غلام محفل سجا کر بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے امتی، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے صحابی مسجد میں محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور مجھے رب نے بھیجا ہے. جب آپ بھی محفل سجا کر بیٹھے ہیں یقین رکھو ہمارے لیے بھی انعام آیا ہے، انشاءاللہ آیا ہے. اس عقیدے سے پختہ عقیدے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب صحابہ نے کیا اس وقت میلاد منایا، ہم بھی منا رہے ہیں. وہ بھی مسجد میں بیٹھے تھے، ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہیں. اور نبی نے کیا بشارت دی، کیا انعام دیا؟ فرمایا کہ جبریل اے میرے صحابہ ابھی جبریل آئے تھے، آ کر انہوں نے مجھے خبر یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ کے غلام مسجد میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ کریم کو اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا ان کا ذکر لگا ہے کہ رب تعالیٰ فرشتوں میں ان پر فخر کر رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کے جو صحابہ محفل سجا کر بیٹھے نا، اس محفل کا رب تذکرہ فرشتوں میں کر رہا ہے اور ان بندوں پر فخر کر رہا ہے. اب آپ ایمانداری سے بالکل یہ نہیں کہ میں آپ کی طرف کھینچ رہا ہوں، اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، نہیں، نیوٹرل ہو کر بالکل آرام. یہ حدیث نہ ہو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں، یا جو کی صدا ہو میری صدا. حدیث دکھانا میرا کام ہے ذمہ داری سے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بنایا تھا، تو آپ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتائیں گے؟
صحابہ نے منایا تھا، میں نے بتا دیا آپ کو، حدیث بھی بتا دی ہے، صحابہ نے منایا ہے، پھر صحابہ کو انعام بھی ملا ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے غلاموں پریشان نہ ہو، میں نے جو آپ سے قسم لی ہے یہ شک کی بنا پر نہیں لی، بلکہ آپ پر اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے اور آپ کی اس محفل کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں کر رہا ہے۔ میں تو آپ کو انعام دینے سے پہلے یہ قسم لے رہا، تو ہم جناب والا وہی کام کر رہے ہیں۔ اور صحابہ نے کیا بتایا، یا رسول اللہ ہم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور ہم بھی رب کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے ہیں کہ رب کا شکر ہے کہ اس نے اپنا رسول ہمیں عطا کر دیا ہے، اور ایسا رسول رب کعبہ کی قسم اس جیسا رسول کوئی رسولوں میں کوئی نہیں، سارے رسولوں کا بادشاہ ہے، سارے رسولوں کا بادشاہ ہے۔ اور یہ تو آج ہمیں خوشیاں سے روکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم پر کتابیں بھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں ان کو نظر نہیں آتی۔ میرے آقا کی آمد کا جان بار، ہم تو انسان ہیں نا یار، عقل ہے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جان والوں نے خوشیاں منائی ہیں، تو پھر تصور کرو کہ اس سے جو خوش مولا ہے، اس سے بہتر وہ جانور نہیں ہوتا، نبی کے آنے کی خوشی منا رہا ہے۔ یہ بات سمجھا رہی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے لال کی، میرے محبوب کی ولادت ہوئی نا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق سے کچھ پرندے اڑے، کچھ مغرب سے پرندے اڑے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گلے لگ کر ملتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ پرندے پرندوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، جانور جانوروں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور انسان خاموش بیٹھا ہے۔ انسان کیا نہیں یہ میلاد منانا، یہ تو وفات کا دن ہے، یہ میلاد مناتے ہیں، پھر تیرے نصیب صاحب اور کچھ نہیں۔ میرے آقا کی آمد پر تو رب کعبہ کی قسم پرندوں نے خوشیاں منائی، جانوروں نے مبارکباد دی، جو غم زدہ تھے، جو لاچار تھے، جو بے سہارا تھے، ان کو بھی خوشیاں آ گئی، ان کو بھی چاہ چڑھ گیا۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، جانوروں نے مبارکباد دے دینی، انسانوں نے مبارکباد دے دینی، تے کی کہہ دینی کہ دیو سب تم مبارکباد، سن رب دا حبیب آیا۔ پرندے پرندیاں نو کہہ دینی کہ جاؤ تسی روئے زمین تے پھیل جاؤ، سارے پرندیاں نو مبارکباد دیو، جانوراں نو کہہ دینی کہ مبارک ہوئے آمنہ دا نال آ گیا ہے، انسان انساناں نو مبارکباد پہ دے دینی، خوش ہو تے کہہ دینی کہ دیو سب تم مبارکباد، سن رب دا حبیب آیا۔ تسی بھی خوش ہو کے پڑھ لو، دیو سب تم مبارکباد، سن رب دا حبیب آیا۔ اساں دکھیاں لاچاراں دے سونا چمکان نصیب آیا، اساں دکھیاں لاچاراں دے سونا چمکان نصیب آیا۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، ایک ایسی بات آپ کو حدیث سناؤں، آپ کا ایمان رب کعبہ کی قسم تازہ ہو جائے گا۔ اور آج محفل سجا کے بیٹھے نا، تو ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے امتی میرا کلمہ پڑھنے والے، اقبال کلونی والے، جامع مسجد نور مصطفیٰ بھی لنگر بھی پکا کر، مٹھائیاں لے کر، کیک لے کر میرا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں۔ اگر یقین آئے تو میں حدیث سناتا ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک جوان بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے جا رہا ہے، وہ پیچھے بھاگا اور اپنی بکری کو اس بھیڑیے سے چھڑوائے۔ حدیث نہ ہو ذمہ دار، مدینہ شریف کا چرواہ بکریاں چروا رہا ہے، اس کی بھیڑ کو، بکری کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے جا رہا تھا۔
وہ چرواہا آیا، اس نے اس بیٹیے سے اپنی بکری کو جب چھڑایا نا، اس بیٹیے نے انسانی آواز میں بول کر کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرے منہ سے رزق چھین لیا ہے۔ جب اس بیٹیے نے یہ گفتگو کی نا، تو وہ جو بکریاں چروانے والا چرواہا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ بیٹیا بھی باتیں کرتا ہے، بیٹیا بھی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ اس نے کہا حیران نہ ہو، اس سے بھی زیادہ حیرانیت والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا تو ادھر بکریاں چرا رہا ہے مدینے میں، مدینے کا نعرہ آ گیا ہے، مدینے میں آمنہ کا چاند نے اپنا روشنی پھیلا رہا ہے، تو ادھر بکریاں چرا رہا ہے، جا میں تیری بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سارے بولے بیٹیا تو اس کا شکار کرنے والا تھا۔ بیٹیا کیا کہہ رہا ہے؟ مدینے چلا جا، آمنہ کا لال آ گیا ہے، وہ ایسا نبی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جا اس کا کلمہ پڑھ کے آؤ۔ اور وہ تو ایسا نبی ہے، وہ کن فیکون کی خبریں بھی دیتا ہے، جو ہونا تھا اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو ہوگا اس کی بھی خبریں دیتا ہے۔ وہ تو ایسا اللہ کا رسول ہے، ایسا نبی ہے، وہ مدینے میں آیا ہوا ہے، تو ادھر بکریاں چلا رہا ہے۔ وہ چرواہا آپ کی طرح تھا نہیں تھا، اسے بھی یقین آ گیا کہ جو بھیڑیا بات کر سکتا ہے، جو نبی کی خبر دے سکتا ہے، مجھے سیدھا راستے پر چلا سکتا ہے، وہ میری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے بھیڑیے کے حوالے بکریاں کی ساری مدینہ شریف آ گیا۔ مدینہ شریف آیا کہ سرکار دو عالم پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دور سے آتے ہوئے دیکھا نا، تو سرکار مسکرائے، فرمایا کہ میں جانتا ہوں تجھے کس نے بھیجا ہے، میں جانتا ہوں تجھے کس نے بھیجا ہے۔ ابھی اس آنے والے نے بتایا نہیں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، میں کس لیے آیا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ سارے بولے میں جانتا ہوں تجھے کس نے بھیجا ہے، اور حقیقت میں وہ تیری بکریوں کا خیال کر رہا ہے، وہ تیری بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اب آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے، سرکار کو اس نے بتایا نہیں۔ جو سرکار پہلے سے جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تجھے کس نے بھیجا ہے، وہ سرکار کیا یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ میرے غلام اقبال کالونی میں میری محفل سے جا کر بیٹھے ہیں، میرے امتی میرا کلمہ پڑھنے والے ابھی جناب والا گلیوں بازاروں میں جھنڈے لے کر میرے نام کے نعرے لگائیں گے، میرے نام کے چرچے کریں گے، اور میرے نام کے نعرے بلند کر کے میرے نام کے جلوس نکالیں گے، کیا وہ نبی نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اب آگے والی بات اس سے بھی زیادہ مزے کی ہے۔ سرکار نے اسے قریب کیا، کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا، صحابی ہو گیا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد ملاقات ہوگی۔ سرکار نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد اب سرکار خود میلاد منا رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی؟ یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے منایا تھا کیا؟ سرکار نے خود منایا۔ اب اس کلمہ پڑھنے والے کو جو ابھی آیا تھا چروایا، اسے کہا تھا کہ ادھر آ گیا، یہ میرے صحابہ کو بتا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے، یہ میرے غلاموں کو بتا تجھے کس نے بھیجا ہے۔ پھر وہ آنے والے نے اعلان کیا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا مجھے بیٹی نے خبر دی ہے، انسان تو انسان ہے، میرے آقا کی آمد کے اعلان بیٹیے بھی کرتے ہیں۔ میں نے حدیث پاک سے سنایا ہے، ثابت کیا آپ کو۔ اس صحابی نے پھر صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے بیٹیے نے بھیجا ہے کہ آمنہ کا لال مدینے میں آ گیا، کیا اس کی زیارت کر اور اس کا کلمہ پڑھ۔ میں سرکار کا کلمہ پڑھ کر آپ کے غلامی میں آ گیا ہوں، اب یہ میلاد ہو رہا ہے۔ تو ایمانداری سے بتائیں، جو نبی اتنا 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 اس کے پاس علم ہو کہ غیب کی خبریں دیتا ہے، ابھی صحابی نے آ کر بتایا نہیں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، سرکار اس بیٹیے کو بھی جانتے ہیں،
اس کے ارادے کو بھی جانتے ہیں کہ کس غرض سے اس نے بھیجا ہے. اور سرکار کی نظر کا یہ کمال ہے کہ بیٹھے مدینے میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اسے بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، وہ بھیڑیا تیری بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. بات سمجھ آئیے نہیں؟ یہ حدیث ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ ان کی آنکھوں پر بس ایک ہی پٹی رہی. میرے بھائیوں کے لیے ہم نیا کام نہیں کر رہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا. اور آخری بات، آپ سادہ لوگ ہیں، کئی بالکل وہ اتنا علم کو نہیں جانتے، ان کو ایک صرف میں خوراک دے رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا یار کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں یہ مناتے ہیں، کہ جائز ہے، کسی حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، تو آپ نے بس یہ پوچھنا ہے ان سے کہ قرآن میں حدیث میں کہیں منع کیا گیا ہے تو وہ دکھا دے، بات کرنا. اور قرآن پاک میں حدیث میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. آپ میری اس بات پہ اتفاق کریں گے انشاءاللہ کہ اگر اللہ کا نبی جو بھی آتا ہے وہ جائز کام کروانے کے لیے نہیں آتا. اگر جائز کام کروانے کے لیے آتا تو پھر جناب والا 30 سپارے نہیں 30,000 بھی ہوتے تو کم پڑ جاتے. اللہ کا نبی جو بھی آیا ہے اس نے جو ممنوع چیزیں تھی، حرام چیزیں تھی، اس سے لوگوں کو روکا ہے. اب میں مثال کے طور پر 2 چیزیں آپ کے سامنے 2-3 بیان کر دیتا ہوں. ماں بہن سے شادی کرنا جائز ہے؟ کہاں ہے؟ آپ کو نہیں پتا. قرآن پاک میں 4 سپارے کے آخری رکوع میں ہے، رب نے وہ سارے جن سے شادی جائز نہیں وہ گنوا لیے کہ آپ پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے، خالہ سے شادی نہیں کر سکتے، بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، ماں سے شادی نہیں کر سکتے. وہ سارے جن سے شادی نہیں ہوتی وہ رب نے گنوا دیا اور اس سے منع کر دیا. جو کاروبار، اب میں آپ سے پوچھوں آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں یہ کاروبار کرتا ہوں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، تو پھر یہ کتنے سپارے بن جانے تھے. لیکن وہ کاروبار جو سودی ہیں ان سے سرکار نے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اب کون کون سے کھانے جائز ہیں؟ آپ کہیں گے فلانی چیز بھی جائز ہے، بریانی جائز ہے، ٹماٹر جائز ہیں، بھنڈیاں جائز ہیں، یہ سبزی جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. آپ سوچیں کتنے سپارے بن جاتے ہیں. اب جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے ان کا ذکر کر دیا کہ ان کے قریب نہیں جانا، یہ حرام ہے. جو چیزیں قرآن میں نہیں آئیں وہ اللہ کے رسول نے بیان کر دی، دین مکمل ہو گیا. اور یہ ذہن میں رکھیں اسلام 4 چیزوں کے نام ہے. ایک جو سرکار نے بیان کر دیا، سرکار کے افعال یعنی کہ جو آپ نے فعل کیا وہ اسلام ہے، اور جس سے سرکار نے منع کر دیا وہ، جس کو سرکار نے جائز قرار دے دیا وہ چیزیں جائز ہیں. تو آپ کو یہ کسی حدیث میں کسی قرآن کی آیات میں نہیں ملے گا کہ میلاد منانا منع ہے. انہیں کہ آپ دکھا دیں، ہم نہیں منائیں گے. قیامت تک کے لیے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو جناب والے یہ جواب نہیں دکھا سکیں گے کہ یہ دیکھو یہ اللہ نے منع کیا، میلاد نہیں منانا. یہ حدیث میں لکھا کہ میلاد نہیں منانا. اپنے سے وہ جتنی مرضی حدیثیں کر لیں، لیکن اللہ کے رسول نے منع نہیں کی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس پر انعام دیا ہے. میں آخری بات کر کے قرآن پاک سے بات کر رہا ہوں. اللہ کریم نے ہمیں کس خوشی پر انعام کیا دیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فرمایا کہ محبوب فرما دو کہ جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا خوشی منایا کرو. رب کی طرف سے 2 چیزیں ملے تو اس پر خوشی منایا کرو. یا رسول اللہ اگر سنی اپنے نبی دی آن دی خوشی دے جشن منا بیٹھے، دیگاں پکا بیٹھے، لنگر پکا بیٹھے، دوست یاراں بلا بیٹھے،
کہ پھر انہیں انعام کی ملے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اے میرے بندو یہ میرے محبوب کے آنے کی خوشی یہ ایک طرف ہے، اور تمہاری ساری زندگی کی کمائی وہ ایک طرف ہے۔ لیکن یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ رب نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، تمہاری ساری زندگی کی جمع پونجی سے میرے محبوب کے آنے کی خوشی بہتر ہے۔ خیر مما بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا اس کے برابر ہے، نہیں فرمایا اس سے بہتر ہے۔ محبوب کی آنے کی خوشی کرنا ساری زندگی کی نیکیوں سے بہتر ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی سے بہتر ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی سے بہتر ہے، ساری زندگی کی کمائی سے بہتر ہے جو ہم چند گھڑیاں سرکار کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پورا کر رہے ہیں، اور جو خوشی کرتا ہے وہ تو اپنے مقدر لیتا ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ ابو جہل بھی اسی سرکار کے دور میں رہتا تھا، لیکن اس کو سرکار اس طرح نظر نہیں آئے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو نظر آئے۔ جی بات سمجھ رہے ہیں؟ ابو جہل کو سرکار اس طرح نظر نہیں آئے جس طرح ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، حضرت علی کو، حسن حسین کو، حضرت بلال کو جس طرح نظر آئے۔ اللہ کریم ان کو دکھا دیتا ہے، لیکن جو نہیں دیکھتے وہ نہیں دیکھتے۔ پھر جنہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے آنے سے تو ہمیں مقدر ہمارے اس کے بلند ہو گئے۔ جھکتا پیا ہے عرش بھی فرش والے، رکھن کون غریباں نہ چاہے۔ جھکتا پیا ہے عرش بھی فرش والے، جب سرکار کی ولادت ہوئی نا زمین نو رشک آیا کہ میں سے تھلے سے، لیکن آج سونا میرے مقدر چمکان آیا۔ جھکتا پیا ہے عرش بھی فرش والے، اور عرش بھی جھک جھک کے سلامیاں کر رہا تھا۔ جھکتا پیا ہے عرش بھی فرش والے، رکھن کون غریباں دی لج آیا۔ باہیں شاہ تے باہیں گداسی، کاسا لے کے کوئے والے بھج آیا۔ ایسا کرم رب کریم کیتا جو گیا سی خالی رج رج آیا۔ ناصر شاہ صدیاں بعد بھی انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا۔ ناصر شاہ صدیاں بعد، رب کعبہ کی قسم صدیاں گزر گئی، باہر جا کر دیکھو رب کعبہ کی قسم کتنے سرکار کے جشن، اینج لگتا ہے کہ سرکار دنیا میں آج آیا۔ صدیاں بعد بھی ناصر شاہ، صدیاں بعد بھی انج لگتا جویں سونا زمانے تے اج آیا۔ اس مقدر کی بات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب سرکار گئے نا تو حلیمہ فرماتی کہ میرے گھر میں ایک بیٹا تھا، میرا بیٹا عبداللہ، جس کو میں اپنے دودھ کے ساتھ پلاتی تھی تو میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، ساری رات کو روتا میرا بیٹا، کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ لیکن جب میں رب کا محبوب لے کر آئی نا، اس کو میں نے اپنی دائیں طرف لگایا چھاتی کے ساتھ، تو میری دائیں طرف سے سرکار نے دودھ پیا تو بائیں طرف سے بھی عبداللہ، اس وقت آپ کے جو بھائی تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے اللہ نے اتنی برکت دی کہ میرا بیٹا وہ بھی اب مصطفیٰ کے صدقے وہ بھی موجے مار رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے وہ بھی موجے مار رہا ہے۔ سرکار کے آنے سے تو ہر طرف بہاریں آئیں۔ جب جس سال سرکار کی ولادت ہوئی اس سے پہلے کیا سالی تھی، اللہ نے بارش اتنی برسائی رحمت کی کہ ہر طرف اتنی ریالی ہو گئی، اتنی ریالی ہو گئی کہ جانور چارہ کھا کھا کے اس کے اوپر اتنی چربی آ گئی کہ راوی لکھتے ہیں کہ خوف تھا عرب والوں کو کہ کہیں جانور پھٹ نہ جائیں چربی کی وجہ سے۔ ہر بندہ خوش ہے، ہر انسان خوش ہے اس وقت جس سال سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہر بندہ خوش تھا۔ اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عرب میں دستور تھا وہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی سب سے ماتم بچھا جاتا تھا۔ ان کے گھر میں جیسے کوئی فوتی ہو جاتی ہے ایسے ان کے گھر میں رونا ڈال جاتا تھا، وہ ایسے جنابے والے روتے تھے جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن رب نے قانون بدل دیا، فرمایا کہ اب میرا محبوب آ رہا ہے
تو پوری کائنات میں، یہ نہیں صرف عرب میں، نہیں پوری کائنات میں آپ کسی کے گھر میں بیٹی نہیں دینی، بیٹے ہی دینے ہیں، بیٹے ہی دینے ہیں. تو یہ خوشیاں ہیں. جب رب خوشی کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کریں. آخری حدیث یہ کہتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ میرے رب نے جھنڈے لگائے ہیں، آپ جھنڈیوں پہ اعتراض کرتے ہیں. جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو اللہ خالق کائنات جبریل کو فرمایا جبریل جنت سے جھنڈے لے جا، جنت سے جھنڈے لے جا. ایک حدیث کے مطابق بیان داری سے بتا رہا ہوں، ایک حدیث کے مطابق ہے 3، ایک کے مطابق ہے 4. 3 فرمایا کہ ایک مشرق میں لگا، ایک مغرب میں، اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر. اور جو 4 والی حدیث ہے اس میں فرمایا کہ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اور چوتھا آمینہ کے گھر پر، کہ پتہ چلے کہ اس گھر میں سرکار آئی. اس لیے ہم کیوں نہ سرکار کے جشن منائیں، کیوں نہ یہ بہاریں لوٹیں. جب سرکار کے آنے کی آمد پر رب نے جشن منایا ہے، رب نے خوشیاں کی ہیں، تو پھر سنی کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر علیہ نے گرامی سنی کا عقیدہ سنی کہ سرکار کا خاندان ہے، کہ سرکار نے گیت گا جاتے کہہ تیرا کام میں تیرے گیت گایا. بڑی مہربانی بس شیر پڑھ کے چھٹا لگا جائی جان، بڑی مہربانی محبت نہ پڑھ لو. تیرا کام میں تیرے گیت گایا. کہ اگر تسی شیر نہ پڑھانا تو میں گھنٹہ اور تقریر کرنی ہے. اس بات سے بہتر یہ ہے کہ تسی نام پڑھ لو تاکہ ٹائم نہ لگے، نگر پانی کے لیے پھر کرو کری جائیے. محبت نہ پڑھو. تیرا کام میں تیرے گیت گایا، رسول اللہ کا بند کر کے میں نے نہیں بتانا، بس سرکار محاضر نادر جان کے کہہ رہے ہیں تیرا کام میں تیرے گیت گایا، رسول اللہ کے رکھوالا میں تیرے گیت گایا، رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا، تیرا کام میں تیرے گیت گایا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا، رسول اللہ علیما کل لینوں کے کدی سرکار نوے کے، علیما کل لینوں کے کدی سرکار نوے کے، میری سیج تیرے لئی سجایا، میری سے تیرے لئی سجایا، کسے نو آن دنیا میں کسے نو ہے عبادت کے، دنیا دو صرف تیرا سہارا آیا، اس دنیا میں صرف تیرا سہارا آیا، رسول اللہ یا رسول اللہ سنی تیرا سچا کھاتے میں تو تیرے گیت گانے رہے، یہ کہتے ہیں صدا بسلا ربے تیرا تمہارا آیا، صدا بسلا ربے تیرا تمہارا آیا، رسول اللہ جتے ہوتا ہے غریباں کا گزارا آیا،
ہوتا ہے دیوانہ گزارا۔ دعا کرو کہ اللہ کی انسانی محبت سادہ عشق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کے اندر عشق کے اندر محبت کے اندر اسی محفل سجائی شکرانے کے طور پہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے اللہ کریم نے سان اپنا محبوب عطا کیتا ہے۔ اس نے رابطہ 10 وقت کا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنا سونا محبوب سانو عطا کیتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اس ساری محفل میں قبول فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، دو شیخ اسلام کے ہوں گے، پھر اس کے بعد دعا۔